میں لندن سے آئے ہوئے معروف شاعر، مشہور و معروف نثر نگار جناب عاشور کاظمی کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں۔ ان کی 3 کتابیں، تقریباً 6 کتابیں آ چکی ہیں، جن میں سے 2 ابھی تکمیل کے مراحل میں ہیں، اور 3 کتابیں صراط مستقیم، سخن گسترانہ بات اور ترقی پسند تحریک کے 50 سال، یہ کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ مغرب میں اردو افسانہ، اس نام سے کتاب ان کی بہت جلد آنے والی ہے۔ ایک شعر ان کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ اپنے فن میں اہل فن کا اجتہاد ایسا تو ہو، ہر خود آواز دے پائندہ باد ایسا تو ہو۔ بہت بہت شکریہ حضرات گرامی، آپ نے جیسا کہ ملاحظہ فرمایا ابھی نیر جہاں کی آواز کے شعلے لپک رہے تھے، وہ حرارت ابھی محفل میں موجود ہے۔ اس سے پہلے منظر میاں، سلیم کوثر اور ہمارے چنگیزی صاحب، جو چنگیزی ہیں اور میرے قریبی بیٹھے ہیں۔ میں گوشہ نشین سا آدمی ہوں، یہ نسیم کی عنایت ہے کہ انہوں نے مجھے نوازا۔ دراصل واشنگٹن سے ایک ورلڈ آرڈر ایشو ہوا کہ عاشور تم چلے آؤ، اور آپ حضرات اہل واشنگٹن جانتے ہیں کہ اس حکم کی عدم تعمیل کی کسی میں جرأت نہیں ہے۔ ایک بار خیال آیا کہ نہ جاؤں یا کہا نہ مانوں تو شاید صدام حسین کی طرح بچ جاؤں، لیکن فوراً ہی خیال آیا کہ بیوی بچوں پر اور نہتے لوگوں پر جو بمباری ہوگی اس کا کیا ہوگا۔ اسی تناظر میں چند اشعار غزل کے، اس کے بعد میں کہیں تو قافلہ فکر و جستجو ٹھہرے، کہیں تو قافلہ فکر و جستجو ٹھہرے، خدا ہے تو کہ بشر اس پہ گفتگو، کہیں تو قافلہ فکر و جستجو ٹھہرے، خدا ہے تو کہ بشر اس پہ گفتگو ٹھہرے، یہ کیا کہ تو نے جو چاہا میرا نصیب بنا، یہ کیا کہ تو نے جو چاہا میرا نصیب بنا، قضاء و قدر کی ہر بات روبرو ٹھہرے، قضاء و قدر کی ہر بات روبرو ٹھہرے، اور جناب وقت کے طوفان سے کون ڈرتا ہے، جناب وقت کے طوفان سے کون ڈرتا ہے، وفا تو کچے گھڑے پر بھی سرخرو ٹھہرے، جناب وقت کے طوفان سے کون ڈرتا ہے، وفا تو کچے گھڑے پر بھی سرخرو ٹھہرے۔ دیکھیے حضور کے عجب نہیں کہ بوجہ رواج بادہ کشی، حضور عجب نہیں کہ بوجہ رواج بادہ کشی، ثبوت دیدہ وری بیعت ثبوت ٹھہرے، عجب نہیں کہ بوجہ رواج بادہ کشی، ثبوت دیدہ وری بیعت ثبوت ٹھہرے، ہمارے لفظ حقیقت ہماری بات اٹل، ہمارے لفظ ہمارے لفظ حقیقت ہماری بات اٹل، جو سچ کہا ہے تو پھر کیوں نہ ہو بہو ٹھہرے، گھروں کو لوٹتے لوگوں پہ آگ برساؤ، گھروں کو لوٹتے لوگوں پہ آگ برساؤ، کہ اقتدار کا قبلہ بس ایک سو ٹھہرے، شراب دیکھ کے تو نے ہی جام توڑا تھا، شراب دیکھ کے تو نے ہی جام توڑا تھا، سو میری تشنا لبی کا سبب بھی تو ٹھہرے، شراب دیکھ کے تو نے ہی جام توڑا تھا، سو میری تشنا لبی کا سبب بھی تو ٹھہرے، بلند بام گھروں کے مکیں بجاہو حشم، بلند بام گھروں کے مکیں بجاہو حشم، کبھی نہ تیشہ ہمت کے روبرو ٹھہرے، بجھے چراغ تو روشن ہوئے دلوں کے ایاغ، بجھے چراغ تو روشن ہوئے دلوں کے ایاغ، میرے لہو کے اجالے ہی کو بکو ٹھہرے۔ آخری شعر حضور یہ سانحہ
بھی تیری انجمن میں گزرا ہے. واہ 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 واہ. یہ سانحہ بھی تیری انجمن میں گزرا ہے کہ سر نگوں وفا معتبر ادو ٹھہرے. واہ 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 واہ. غزل کی فرمائش، نظم کی فرمائش حضور. 4-5 شعر. عرض کیا ہے کہ عذاب کیسا یہ اترا ہے آسمانوں سے. یہ ٹھیک ہے حضور؟ عذاب کیسا یہ اترا، عذاب کیسا یہ اترا ہے آسمانوں سے، بلند تر خس و خاشاک ہیں مکانوں سے. وہ یہی ہوا ہے کہ پھر لوٹ کر نہیں آئے. یہی ہوا ہے کہ پھر لوٹ کر نہیں آئے. طیور شب کو جو نکلے تھے آشیانوں سے. یہی ہوا ہے کہ پھر لوٹ کر نہیں آئے. طیور شب کو جو نکلے تھے آشیانوں سے. بھائی شعر دیکھیے. بصیرتوں نے اثر سے خبر کو پہچانا. بصیرتوں نے اثر سے خبر کو پہچانا. یہ کشتیاں بہت آگے ہیں بادبانوں سے. یہ کشتیاں بہت آگے ہیں بادبانوں سے. وہی ہے ان سے میرا بود و قرب کا رشتہ. وہی ہے ان سے میرا بود و قرب کا رشتہ. زمین کا جیسے تعلق ہے آسمانوں سے. وہی ہے ان سے میرا بود و قرب کا رشتہ. زمین کا جیسے تعلق ہے آسمانوں سے. صاحب صدر شعر نظر کرتا ہوں. کوئی نظام بدلنا دلیل فتح نہیں. یہ بات واشنگٹن میں کہنی زیادہ اچھی لگتی ہے. کوئی نظام بدلنا دلیل فتح نہیں. یہ سانپ بھی تو ہٹائے کوئی خزانوں سے. کوئی نظام بدلنا دلیل فتح نہیں. یہ سانپ بھی تو ہٹائے کوئی خزانوں سے. اسی لیے تو یہ سر اب کہیں نہیں جھکتا. اسی لیے تو یہ سر اب کہیں نہیں جھکتا. جبین شوق ہے مایوس آستانوں سے. اور شعر آخر عرض کرتا ہوں. میرا خلوص بھی مشکوک پیار بھی جھوٹا. میرا خلوص بھی مشکوک پیار بھی جھوٹا. جو آئینے نہ تراشوں میں ان چٹانوں سے. عذاب کیسا یہ اترا ہے آسمانوں سے. جی ایک نظم ایک نظم آتا ہوں دوسرے دور میں. حضور آپ کی نظر 2 شعر. ظلم و جور کو کب تک بے حسی میں تولیں گے. ظلم و جور کو کب تک بے حسی میں تولیں گے. ظلم و جور کو کب تک بے حسی میں تولیں گے. اس صدی کے دانشور کب زبان کھولیں گے. ظلم و جور کو کب تک بے حسی میں تولیں گے. اس صدی کے دانشور کب زبان کھولیں گے. اہل کبر و نخوت کی. یہ اسی تناظر میں صاحب میں عرض کر رہا ہوں جس میں پہلی غزل تھی. اہل کبر و نخوت کی خون بھری قباؤں میں. اہل کبر و نخوت کی خون بھری قباؤں میں. وہ جو سانپ پلتے ہیں اور زہر گھولیں گے. اس صدی کے دانشور کب زبان کھولیں گے. راس آ گئی جن کو بھیک آب و دانے کی. راس آ گئی جن کو
भीख आबोदाने की वो तयूर अब हरगिज बालों पर न खोलें, रास आ गई जिनको भीख आबोदाने की वो तयूर अब हरगिज बालों पर न खोलेंगे, इस सदी के दानिश्वर कब ज़बान खोलेंगे। शुक्रिया। बहुत खूब। एक गज़ल शोरा में आप हजरात ने ये तवारुद का सुना होगा। ये मेरे छोटे भाई अंदर भोपाली ये गज़ल हिंदुस्तान में कह रहे थे। उन्हीं दिनों मेरा शहर जल रहा था और उसमें छोटे छोटे बच्चों को उठाकर आग में फेंका जा रहा था, कराची का। तो मेरे भी तासुरात कुछ उसी बहर में आए। मंजर भाई, बड़ा होने का फ़ायदा उठा रहा हूँ। जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, अब सहर जो आएगी वो सहर हमारी है, अब सहर जो आएगी जो सदी हमारी वो सहर हमारी है। रक़्स आमरीयत पर चुप रहे हैं हम बरसों, रक़्स आमरीयत पर चुप रहे हैं हम बरसों, अहले जौर से कह दो अब हमारी बारी है, अब सहर जो आएगी वो सहर हमारी। ये देखिए भाई, फसल मेरे खेतों की मिल्कियत लुटेरों की, फसल मेरे खेतों की मिल्कियत लुटेरों की, फसल बोने वाला तो आज भी भिखारी है, फसल मेरे खेतों की मिल्कियत लुटेरों की, फसल बोने वाला तो आज भी भिखारी है। शहर बेनवा तुझ पर कैसा वक्त आया है, शहर बेनवा तुझ पर कैसा वक्त आया है। एक तरफ दरिंदे हैं, एक तरफ शिकारी है, एक तरफ दरिंद जुल्म सह के चुप रहना जुल्म की हिमायत है, जुल्म सह के चुप रहना जुल्म की हिमायत है। आज मेरा घर उजड़ा कल तुम्हारी बारी, जुल्म सह के चुप रहना जुल्म की हिमायत है। आज मेरा घर उजड़ा कल तुम्हारी बारी है, ये भी एक खमियाजा है हमारी गफलत का, ये भी एक खमियाजा है हमारी गफलत का। जुल्मतें हैं अंदाता रोशनी भिखारी है,
شعر آخر جو ہم سے آپ سے متعلق ہے. بے حسی کے گلشن میں ہم تو پھول چنتے ہیں, بے حسی کے گلشن میں ہم تو پھول چنتے ہیں, آنے والی نسلوں کی کس پر ذمہ داری ہے. بے حسی کے گلشن میں ہم تو پھول چنتے ہیں, آنے والی نسلوں کی کس پر ذمہ داری ہے. اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے. بہت ایک نظم ہے صاحب, جی نظم. کچھ نعتیہ نظم ہے, اس میں حالات حاضرہ ہیں, اور ابھی مجھے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ہم لوگوں سے توقع یہ کر رہے ہیں آپ حضرات کہ ہم کچھ آج کی باتیں کریں, تو کچھ عقیدت, کچھ محبت, کچھ آج کی بات. سلام اس پر, درود اس پر. یہ ایسے صادق کا ذکر ہے جو صداقتوں کا امین بھی تھا. یہ ایسے صادق کا ذکر ہے جو صداقتوں کا امین بھی تھا. زمین کی پستیوں پہ رہ کر فلک کا رفت نشین بھی تھا, جو بے یقینی کی تیرگی میں ایک آفتاب یقین بھی تھا. وہ ایسا امی جو علم و عرفان و آگہی کی کتاب لایا. وہ ایسا امی جو علم و عرفان و آگہی کی کتاب لایا, صداقتوں کا نصاب لایا, نجابتوں کا حساب لایا, جو فکر کے بحر منجمد میں تموج و انقلاب لایا. جو فکر کے بحر منجمد میں تموج و انقلاب لایا. وہ جس نے دولت کا سحر توڑا, بلال کو راہبر بنایا. وہ جس نے دولت کا سحر توڑا, بلال کو راہبر بنایا. حصار ظلم و ستم گرایا, سلامتی کا نگر بنایا. غرور و نخوت کو بے حقیقت تو عجز کو معتبر بنایا. قریش دیکھیے بھائی, اسی کا صدقہ کہ سرزمین عرب کا صحرا ہے رشک گلشن. اسی کا صدقہ کہ سرزمین عرب کا صحرا ہے رشک گلشن. فضائیں نغمے سنا رہی ہیں, زمین سونا اگل رہی ہے. اسی کا صدقہ کہ بے ضمیروں کی ایک جمعیت زر و جواہر میں پل رہی ہے. زمین سونا اگل رہی ہے. اسی کا صدقہ کہ بے ضمیروں کی ایک جمعیت زر و جواہر میں پل رہی ہے. لرزتے ہاتھوں میں جام و مینا, نجس زبانوں پہ نام اس کا. لرزتے ہاتھوں میں جام و مینا, نجس زبانوں پہ نام اس کا. عمل ابو جہل و ابرہا کا, نمائشی احترام اس کا. عمل ابو جہل و ابرہا کا, نمائشی احترام اس کا. غلیظ جسموں پہ صاف کپڑے, شبیہ اس کے لباس کی ہیں. غلیظ جسموں پہ صاف کپڑے, شبیہ اس کے لباس کی ہیں. یہ زندہ لاشیں مسرتوں کی جبیں پہ تصویر یاس کی ہیں. جو اس کے مسلک سے منحرف ہیں وہ پاسبان حرم بنے ہیں. جو اس کے مسلک سے منحرف ہیں وہ پاسبان حرم بنے ہیں. جو ساری ملت کے حق کے غاصب ہیں آج اہل کرم بنے ہیں. یہ صاحبان کلاه و نخوت, یہ دشمنان رہے صداقت. یہ صاحبان کلاه و نخوت, یہ دشمنان رہے صداقت. کہ عصر حاضر کے سارے رشدی انہی کے سائے میں پل رہے ہیں. یہ دشمنان رہے صداقت کہ عصر حاضر کے سارے رشدی انہی کے سائے میں پل رہے ہیں. یہ سارے فرعون, سارے نمرود, سارے رشدی. یہ سارے فرعون, سارے نمرود, سارے رشدی. انہی سے تھی جنگ کل ہماری, انہی سے پھر آج معرکہ ہے. رہے صداقت میں چلنے والوں, خمینی رہبر نے سچ کہا ہے. ہمارا ہر روز روز عاشور اور ہر گام کربلا ہے.